قیامت کا روز جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے کہ 10,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اور دوسری آیت میں 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک روز ہونا ہے۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن زمین کے اندر اتنی سخت نہیں ہوگی کہ وہ گرمی کو اپنے اندر جذب کر لے۔ ابھی زمین جو ہے، ہم اگر پانی مارتے ہیں زمین پر یا یہ پنکھے چلاتے ہیں یا اے سی لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، زمین جو ہے وہ گرمی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ لیکن قیامت کے روز یہ زمین کے اندر سے صلاحیت ختم ہو جائے گی، زمین گرمی کو جذب نہیں کر پائے گی، اور اس دن ہر بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور روایات میں یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ زمین بھی تانبے کی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس دن زمین جو ہے اپنے اندر سے جتنا بھی بوجھ ہے وہ سارے کے سارے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ تو یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ قیامت کا روز 50,000 سال کے برابر ہے۔ 50,000 سال کہنا بہت آسان ہے، لیکن آپ ذرا تصور کریں اس دن جس دن ہمارے نام اعمال کی وجہ سے ہمیں عرش الہی کا سایہ بھی نہیں ملے گا، اور ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ دن یہ نہیں کہ صبح ہوئی اور شام ہوئی ختم، نہیں، 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا۔ اب یہاں پر صرف ایک موازنہ کرنا ہے ہم نے، صرف ایک چھوٹی سی بات، اور خدا کرے کہ یہ بات ہم سب کے دلوں میں اتر جائے۔ آج ہماری اوسط عمر جو ہے وہ 100 سال سے اوپر نہیں ہے، 60 سال، 70 سال، زیادہ چھلانگ لگا لیں تو 80 سال۔ 100 سال تو ویسے بھی بندہ جو ہے وہ ہر چیز سے جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اگر زندہ بھی ہو تو۔ مطلب 50 سے بعد جو ہے انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، ہر چیز، خواہشات، اپنے معاملات، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، یہ سب جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ اب ہماری زندگی کے 60 سے 70 سال جو ہمیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائے، اب ایک سائیڈ پہ ہم رکھیں اپنے یہ 60 سے 70 سالہ زندگی کو، اور ایک سائیڈ پہ ہم رکھیں قیامت کا ایک روز جو کہ 50,000 سال کے برابر ہے، یا پھر ہم اس کو آپس میں موازنہ کریں تو ہماری زندگی اس 50,000 سال کے برابر جو دن ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایسا ہے جیسے سورج کے سامنے کسی نے شمع جلا دی، چند سیکنڈ، چند لمحے، یا بڑی حد اگر چھلانگ لگا لیں تو چند منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ ادھر 50,000 سال ہے اور ادھر 60 سے 70 سال ہے، بس اتنا زندگی ہے۔ تو ہماری زندگی جو 60 سے 70 سال ہے یا 100 سال ہے، اس کو اگر ہم رکھتے ہیں 50,000 سال کے دن کے برابر میں تو وہ بنتی ہے چند لمحے، چند منٹ یا چند گھڑیاں۔ ایک دن بھی پورا نہیں بن پاتا، اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو ایک دن بھی نہیں بنتا پورا۔ تو ہم ذرا سوچیں کہ ہم نے ان چند لمحوں کی زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ بھی چھوڑ دیا، اللہ کا رسول بھی چھوڑ دیا، نماز بھی چھوڑی، قرآن بھی چھوڑا، قبر کی سوچ بھی ختم، برزخ کی سوچ بھی ختم، قیامت کا دن جو اتنا ہولناک ہوگا اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، صرف کس لیے؟ ان چند لمحوں کی زندگی کے لیے۔ تو کیوں ہم ان چند لمحوں کی زندگی کے لیے اپنی ابدی زندگی خراب کر رہے ہیں؟ زندگی ہمیشہ ایسے گزاریں کہ زندگی کی منزل جو ہے وہ موت ہے، اور جو بھی مسافر ہوتا ہے وہ بھٹکتا رہے، جو مرضی ہوتا رہے، ایک نہ ایک دن وہ اپنی منزل تک پہنچتا ضرور ہے۔
تو زندگی کی منزل جو ہے وہ موت ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب بھی گناہ کی سوچ آئے نا، صرف اتنا سوچ لیا کرو یار کہ میں گناہ کر رہا ہوں نا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ دیکھیں گرمی کتنا زیادہ تھی، کل کا دن کیسا تھا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایک لمحے میں وقت بدل دیتا ہے، موسم بدل گیا تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارے کرتوت بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہماری حرکات بھی دیکھ رہا ہے۔ تو جب بھی گناہ کا خیال آئے نا تو ذہن میں صرف ایک بات رکھے، کیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ذہن میں آنی چاہیے کہ جو مرضی ہو جائے مرنا ضرور ہے، اس دنیا سے جانا ضرور ہے۔ پھر تیسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کے نشانات ہم اپنے حساب سے تو مٹا دیتے ہیں، لیکن جو فرشتے لکھ رہے ہیں نا وہ نہیں مٹتا، وہ لکھا رہے گا۔ تو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر ہم گناہ کر سکیں۔ اور یہ موبائل جو ہے یا جو ہماری نوجوان نسل کے پاس، ہمارے بھائیوں کے پاس آیا ہے، یہ بڑی کام کی چیز ہے، اس میں ہر قسم کی سہولت ہے، نیٹ بھی موجود ہے، اس پہ سگنل بھی آتے ہیں، مطلب آپ پاکستان میں کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں، آپ پوری دنیا میں جہاں مرضی آپ کسی سے بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ صرف آڈیو کال، ویڈیو بھی جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، تنہا، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم بندوں کے سامنے تو گناہ نہیں کر سکتے، میں اب اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ سب سے بدترین جو گناہ ہے، سب سے بدترین گناہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرے۔ اور تنہائی میں یہ چیز جو ہے نا وہ تھوڑی آسان ہو جاتی ہے، اور یہ آزمائش ہوتی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ جب تنہا ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون سا میرا بندہ ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے۔ اور یقین جانے جس کی تنہائی پاک ہے نا اس کی محفلیں بھی پاک ہیں، جس کی تنہائی پاک ہے اس کی جوانی پاک ہے، جس کی تنہائی پاک ہے سمجھ لیں کہ اس نے اپنے رب کو راضی کر رکھا ہے۔ آپ جہاں مرضی بیٹھ کے چھپ کے گناہ کریں، آپ دنیا والوں سے چھپ گئے ہیں، لیکن فرشتوں سے اور رب تعالیٰ سے آپ نہیں چھپ سکتے۔ تو یہ بدترین قسم کا جو ہے نا ایک گناہ ہے، جو ہماری نوجوان نسل اس میں دن بدن پھنستی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے بہت کچھ آسان کر دیا ہے، بہت زیادہ۔ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ایک جو ہے نا وہ آلہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، یہ دن بدن ہمارے نوجوان بھائیوں کو نا عذاب الہی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ ڈیوائس جو ہے، یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے، یہ ہمارا ایمان خراب کر گئی ہے، اس نے سب کچھ ہمارا تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور آپ یقین جانیں جب ایک نوجوان بچہ گناہوں کا راستہ چھوڑتا ہے خوف الہی سے، جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ رب تعالیٰ کے در پہ آ کے جھک جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ اور اس کے فرشتے آسمانوں پہ خوش ہوتے ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے گئے۔ پھر کچھ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ مبارکباد کس چیز کی ہے؟ تو پھر جو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں فرشتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ایک نوجوان نے گناہوں کا راستہ چھوڑ کر اپنے رب کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ سب چیز پر طاقت رکھنے کے باوجود بھی، خواہشات بھی گئے، شکل و صورت بھی گئے، اور اس کے پاس وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے گناہوں کا راستہ چھوڑا
اور رب رحمان کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ زندگی تو گزر ہی جانی ہے، گزر رہی ہے، گزرتی رہے گی اور گزر جائے گی، اور ہم نے بھی چلے جانا ہے، گزر جانا ہے۔ تو ذرا ہم سوچیں کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ کیسے گزاری ہے، یا آیا جو ہم گزار رہے ہیں وہ کیسے گزار رہے ہیں، یا آیا جو ہم نے زندگی آگے گزارنی ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ اب ذرا ہم امیجن کریں، اب ذرا ہم سوچیں کہ جیسے اب میری یہ ویڈیو بن رہی ہے جی، اب 100 سال بعد میں نہیں ہوں گا۔ اب یہی پیغام ہے، جب 100 سال بعد کوئی بندہ میرے اس پیغام کو دیکھے گا تو وہ کیا سوچے گا؟ ایسے ہی اگر آپ لوگوں کی ویڈیو بن جائے، 100 سال بعد آپ نہیں ہوں گے، یہاں پر کچھ اور ہوگا، بندے بھی اور، ماحول بھی اور، مالک بھی اور، نوکر بھی اور، امام بھی اور، سب کچھ بدل جائے گا۔ تو ہمیں کس نے پوچھنا ہے؟ اب 100 سال آپ پیچھے چلے جائیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر کون تھا، ہمیں پتہ ہے کہ 100 سال پہلے جس جگہ پر ہمارا گھر ہے، جس کو ہم اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں، جس کے ہم مالک بنے بیٹھے ہیں، 100 سال پہلے وہاں پہ کون تھا؟ نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو 100 سال بعد ہمارا بھی نام و نشان ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے، ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رب تعالیٰ پر ایمان رکھنا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھنا، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان، ہر جاندار، ہر جانور کے لیے یہ لکھ دیا گیا کہ اس نے مر جانا ہے، تو مر ہم نے بھی جانا ہے۔ تو کیوں نہ گناہوں کا راستہ چھوڑ کے رب رحمان کا راستہ اختیار کریں؟ کیوں ہم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم گانے باجے سن کر، فلمیں ڈرامے دیکھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں؟ گزر تو گئی ہے، اب جتنا بھی میرے نوجوان بھائی کل کا دن گزارے بیٹھے گئے، اور یہ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، ہم نے کل کا دن جو گزارا ہے اس میں ہم نے اگر نماز نہیں پڑھی تو ہم نے کس کا نقصان کیا؟ اگر ہم نے کل کے دن میں گانے سنے گئے، ڈرامے دیکھے گئے، فلمیں دیکھی گئے، ایک دوسرے کو گالیاں دی گئے، ایویں آوارہ گردیاں کی ہیں، حاصل کیا ہوا ہے؟ آپ گانا سنتے گئے، ہینڈ فری لگا لیتے ہیں، یا ویسے اوپن آواز میں سنتے گئے، اتنا اونچی آواز کر لیتے ہیں کہ دوسروں کو بھی آپ گنہگار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ گانا سننے کے بعد 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ بعد ذرا اس کو بند کر کے نہ سوچا کریں پھر کہ یار میں نے یہ گانا سنا تو ہے، یہ بجایا تو ہے، فائدہ کیا ملا؟ کیا فائدہ ملا؟ گناہ جو لکھ دیا گیا، جو کبھی مٹے گا نہیں۔ اور پھر ہمارے نوجوان بھائی یہ بھی ایک بات کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ استاد جی ہم توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی، توبہ کر لیتے ہیں، ہفتے بعد پھر اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس گھر میں کچھ ہوتا ہے نا، وہ چور جو ہے وہ اسی گھر پہ حملہ کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، اگر ہم توبہ کرتے گئے تو شیطان بھی اسی پہ وار کرتا ہے۔ جو پہلے گناہوں میں لگا ہے وہ تو چل رہا ہے، تو ہمارے اوپر وار بھی ہونے ہیں۔ شیطان نے ہمیں ورگلانا بھی ہے، راہ راست سے ہٹانا بھی ہے، بچنا ہمارا کام ہے۔ گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرو، پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرو، پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرو، جتنی بار گناہ ہوتا ہے اتنی بار توبہ کرو۔ رب تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں جب تک سانس چل رہی ہے، یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک گناہ ہو گیا توبہ کر لو، لیکن پکی توبہ، سچی توبہ، ایسی توبہ کہ آج کے بعد گناہ نہیں ہوگا۔ پھر ہو جاتا ہے پھر توبہ کرو، پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرو۔ وہ رب رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا، وہ معاف کرے گا، وہ کرتا رہے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو پھر ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ گناہ کیا، توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار بار بار گناہ ہو جاتا ہے، عادت نہیں چھوٹ رہی۔ لگے رہو، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو رب رحمان کا دروازہ اتنا پسند آ جائے گا کہ اگر ایک بھی نماز خدا نہ خواستہ آپ کی رہ جائے گی نا تو آپ کو سکون نہیں آنا۔ وہ بندہ ہی کیا جو مالک کی نہ مانے؟ ہم تو مالک کے بندے ہیں،
مالک نے ہمیں سانسیں دی گئے، مہلت دی گئے، وقت دیا گیا، وسائل دیے گئے، اس کے باوجود بھی اگر ہم رب رحمان کے دروازے پہ نہیں آتے، سر کو نہیں جھکاتے، پھر ہم بے وفائی کر رہے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ جو بھی بندہ غلط کام میں پڑا ہوا ہے، جو بھی بندہ گناہوں کی زندگی گزار رہا، وہ کسی کا نقصان یا گھاٹا نہیں کر رہا، وہ اپنی قبر کو اندھیری کر رہا ہے، وہ اپنی قبر کالی کر رہا ہے، وہ اپنی قبر کے معاملات کو سخت کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، بس ٹائم ختم ہو گیا، کہ جو بندہ گنہگار ہوگا اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بے نمازی ہے اور اسی طرح ہی اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کو قبر میں پتہ ہے کیا عذاب ملے گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اشارہ کر کے بتایا کہ جب اس کو قبر میں دفنایا جائے گا نا، تو دو سائیڈوں میں جو اطراف پہ جو دیواریں ہوتی ہیں وہ آپس میں ملیں گی، اور اس کی پسلیاں جو ہیں، ہڈیاں جو ہیں، وہ آپس میں ایسے جڑ جائیں گی، ایسے ایسے پیوست ہو جائیں گے ایک دوسرے میں، پھر کھولی جائیں گی، پھر پیوست ہو جائیں گی۔ وہ ہماری تھوڑی سی انگلی مڑ جائے ہم سے حضرت برداشت نہیں ہوتی، تو قبر میں کیسے برداشت کرو گے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، کبھی قبرستان جا کے ایک قبر کے پاس بیٹھ کے سوچنا کہ کبھی اس پہ بھی شباب تھا، کبھی اس پہ بھی جوانی کا جو ہے نا وہ صحرا سجا ہوا تھا، کبھی یہ بھی اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں سب کچھ ہوں، لیکن کچھ نہیں ہے، ایسے ہم بھی کچھ نہیں ہیں، مٹی ہے، مٹی میں مل جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے۔ تو مٹی کے اوپر ایسے رکھیں کہ مٹی کے نیچے جا کر آپ سکون کی زندگی گزار سکیں۔ زندگی موت کی امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہمیشہ موت کا انتظار کریں۔ جو بندہ موت کا انتظار کرتا ہے، جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے، اسے گناہ نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور فرشتے لکھ رہے ہیں اور میں نے مرنا ہے، قبر میں حساب و کتاب ہونا ہے، اسے گناہ نہیں ہوتا۔ ہم بے خوف ہو گئے ہیں، تو رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی رب تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔